اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جو اتنا رحمان اتنا رحیم پروردگار ہے کہ جس کی رحمانیت کو، جس کے کمال کو اور جس کی فضیلت کے دائرے کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے گناہگار انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے میں کہتی ہوں ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا کہ جو مہینہ ہر انسان کے لیے برکت، رحمت اور اپنے کمال کو اپنے اندر سمیٹ کر لے کر آیا۔ جی ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک، ماہ خدا، ایام اللہ، وہ ایام کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت، اپنے کمال، اپنی برکتوں اور اپنے تمام تر فیوز سے اس قدر پر کر دیا کہ اس میں کی ہوئی ہر عبادت، اس میں کی ہوئی ہر لمحے کی عبادت اور ہر لمحے کی عبادت کو پروردگار عالم نے اتنے بلند درجات پر فائز کیا۔ ناظرین، تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں بھی عید الفطر کے اس خوبصورت دن کے موقع میں اور بافضیلت دن کے موقع پر تبریک پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں خداوند متعال کی نظر کرم میں ہوں انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے دعا گو ہوں کہ آپ کا کیا ہوا ہر عمل، آپ کی ہوئی ہر عبادت، چاہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ کر تھی، چاہے وہ عبد اور معبود کے رابطے کے طور پر تھی، جس طرح سے بھی اور جس انداز میں آپ لوگوں نے اپنی عبادات کو اس ماہ رمضان المبارک میں انجام دیا، خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو فقط ایام اللہ نہیں تھے، فقط پروردگار کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی ہستی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرنے کا بھی ہمیں موقع ملا، اور ہدایت ٹی وی کے توسط سے ایسی معرفت بھرے جملے اور ایسی گفتگو کو سننے کا موقع ملا کہ جو انشاءاللہ ہمارے قلب کو منور کرنے کا باعث بنے ہوں گے۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج بہت ہی باعلم اور بامعرفت شخصیات کہ جن کا ساتھ آپ کے ساتھ رہا، اور ماہ رمضان المبارک میں ان کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہے۔ آغا علامہ مرزا صابری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، اور عید الفطر کے موقع پر آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آغا صاحب، سلامت رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد فرون نقوی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت عید مبارک آغا صاحب آپ کو عید الفطر کے اس بابرکت موقع پر۔ خداوند متعال آپ دونوں کی عبادات بشمول ہم کی عبادات کی قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اور جی ناظرین، آج کا جو پروگرام کرنے کا مقصد تھا وہ سب سے پہلے یہ، چونکہ یہ ہستیاں وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم عید الفطر تک بلکہ یہاں پر بھی آج موجود ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو سنتے رہے۔ جیسے آغا احمد فرون نقوی صاحب کا جو ٹاپک تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا دعائے افتتاح کے بارے میں۔ اس کے بعد آغا جو مرزا صابری صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی قرآن سے جڑے ہوئے موضوعات پر گفتگو کی تاکہ انسان جڑ سکے قرآن سے، اور وہ جو ایک عبد اور معبود کا رابطہ ہے انسان ماہ رمضان المبارک میں اس کو کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے۔ علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، ہم نے ان کو سنا بھی۔ بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ بار الہ جو سنا، جو سمجھا اور جو محسوس کیا اس ماہ رمضان المبارک میں، وہ ہمارے قلب کو منور کرنے کا باعث بنے اور وہ قبولیت کا درجہ بھی رکھے، چاہے وہ کچھ ساعتوں کی عبادت ہے، چاہے وہ کچھ لمحوں کی عبادت ہے، خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں بہت بلند درجہ دے۔ آج اس موقع پر بھی ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو ساتھ ہمارے ساتھ تھا ماہ رمضان المبارک میں آغا مرزا صابری صاحب کا اور آغا احمد فرون نقوی صاحب کا، وہ کس طرح کا ساتھ تھا، ان لوگوں نے کیا محسوس کیا، وہ کس طرح کا پیغام تھا جو ان لوگوں نے اپنے اپنے اشروں میں ہم تک پہنچایا، اور انہوں نے کیا فیل کیا، کیا محسوس کیا، اور وہ ایک ایسی کیا چیز تھی جو انہوں نے ناظرین کے لیے بہت محنت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ اور بہت ہی باعلم انداز میں پہنچایا۔ تو چلتے ہیں ناظرین مرزا صابری صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ان کا جو پہلا اشرہ تھا آغا صاحب، جو بہت ہی خوبصورت قرآن سے جڑا ہوا تھا اور ہم نے بہت ہی علم لیا، بہت ہی معرفت بھرے جملے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں جو ہم نے کہنا تھا تو وہ تو کہہ دیا، جنہوں نے سنا ہے، کچھ سمجھا ہے یا عمل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کچھ کہیں گے کہ اس بارے میں یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں، یعنی ہماری رہنمائی، ہماری کمزوریاں، اور مزید بہتر پروگرام یا مزید ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں کس لائق ہونا چاہیے، یہ ہم ناظرین سے اور یعنی آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ لطف الہی سے ہم اس معنوی دسترخوان پر اور خاص کر ساحل قرآن پر ہمیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ مقام شکر ہے رب ذوالجلال کے لیے
کہ یہ یعنی جتنا بھی ہم کام کریں کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے فضائل، قرآن کی زبانی، قرآن کے فضائل، پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار کے زبان مبارک سمیر المومنین کے، اور دعاؤں کا جہاں تک ذکر ہوا، مناجات کا، توبہ و استغفار کا، اس کے لیے ایک جملہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دعائے مکارم الاخلاق میں ہے کہ پروردگار میں زندگی بھر رو رو کے میری آنکھیں سوج جائیں اور رکوع کر کے کمر اور یعنی قدم ورم ہو جائیں، دنیا کی یہ خاک چاٹ لوں، ایک گناہ میں نہیں بخشوا سکتا ہوں۔ اس سوچ کے مقابلے میں ہم بالکل خاک ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن شکر ہے رب ذوالجلال کا کہ بولنے کا موقع دیا اور سوچنے کا، پڑھنے کا، خود کچھ سیکھنے کا، خود عمل کرنے کا، اللہ کی طرف سے لطف و کرم سے اور آپ دوستوں کے مہربانی سے یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور مقام شکر اللہ تعالیٰ کو مزید ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں اور مزید سے مزید مکتب قرآن اور مکتب اہل بیت سے کیسے فیض کرنے کا انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بالکل ناظرین، یہ واقعی یہ توفیق خداوندی ہوتی ہے۔ جو انسان بول رہا ہے وہ اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں، سب پروردگار کا لطف اور احسان ہوتا ہے۔ جو انسان بول رہا ہے، جو سن رہا ہے اور جس کو سننے کی توفیق مل رہی ہے، ماہ رمضان المبارک میں انسان کے کان بھی عبادت میں ہے، انسان کی آنکھیں بھی، انسان کی بصیرت، تمام تر اعضائے انسانیت جب عبادت میں ہوتے ہیں تو یہ خداوند متعال کی توفیق ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے اعضاء کو عبادت میں شمار کرے اور کس طرح سے اس کو عبادت میں استعمال کروانا چاہتا ہے۔ تو یہیں سے ہم ناظرین آغا احمد کی جانب بھی بڑھیں گے اور پوچھیں گے کہ آغا صاحب، آپ نے جو دعا افتتاح کا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سلسلہ اور اتنا روحانیت بھرا وہ سلسلہ تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دعا کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ۔ تو اس وقت خدایا آج عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر جو ہے اصل عید تو یہ ان کی ہے جن کے ماہ مبارک میں روزے اور اعمال قبول ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر وہی صورتحال ہے کہ یعنی مایوسی ہوتی ہے، یعنی ہم واقعاً ہم اور کیا ہمارے اعمال، لیکن جب خدا کے لطف اور کرم کو اور ارحم الراحمین ہونے کو دیکھتے ہیں پھر امید ہو جاتی ہے کہ امید کیا یقین ہو جاتا ہے بلکہ کہ انشاءاللہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہمارے روزے اور نمازیں اور عبادات جو بھی ہم نے اس مہینے میں انجام دی وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو دعا افتتاح کا یہی جو سارا مہینہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا خدایا ہم کہتے رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو سب کچھ ہے، اگر تو ہمیں عطا کر دے۔ خلاصہ اس کا نچوڑ یہی تھا کہ میری حاجت بہت قلیل ہے اور تیری عطا بہت کثیر ہے، اور مجھے عطا کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ تیرے جود اور تیرے سخا میں جو ہے وہ اور جوش آتا ہے، اور تو باسط الیدین بالعطیہ ہے، دونوں ہاتھوں سے نوازنے والا ہے۔ تو آج خدایا جس طرح روایات میں ہے کہ روز جوائز ہے، یعنی آج انعام کا دن ہے، جنہوں نے ماہ مبارک میں اچھی کارکردگی انجام دی اور اس کے تقاضوں کو اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوئے، آج ان کو انعام و اکرام سے نوازنے کا دن ہے۔ تو ہم اسی تجھے ارحم الراحمین سمجھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں خدایا ہم اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ماہ مبارک کا جس طرح سے حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، اور تو انشاءاللہ اس کا جبران اور تلافی کرے گا، اور تمام محترم ناظرین کو بھی، ہم کو بھی، اور سب کو جتنے بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے، ہماری ان ناچیز کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور جس طرح یہ بزرگان کہتے بھی ہیں کہ صد حیف کے ماہ مبارک چلا گیا اور صد مثلا مبارک کے عید الفطر آ گئی، تو بہرحال ایک ملا جلی سی کیفیت ہے، عید کے حوالے سے بہرحال خوشی بھی ہے اور ماہ مبارک کے بچھڑنے کا غم بھی ہے۔ تو اس غم اور خوشی کے درمیان ہم سے اب فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم کس کو وہ فوقیت دیں، بہرحال دونوں چیزیں ہیں یہ۔ تو خدا سے امید ہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ خوش گمان رہنا چاہیے کہ خدا اپنا لطف اور کرم ہم سب کے شامل حال کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین واقعی یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آغا صاحب نے بھی جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی کیفیت ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا کہ انسان خوش ہے یا پروردگار کی دی ہوئی نعمات سے جتنی نعمات اور بارش کی باران رحمت ہم پر برستی رہی ہے، پتہ نہیں ہم نے ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے استفادہ کیا بھی یا نہیں، لیکن جتنا بھی ہوا اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے لمحات کو گزارا،
کوشش کی کہ اپنے رابطے کو پروردگار عالم کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیں اور خداوند متعال کی تمام تر معرفتوں کو حاصل کرنے کی توفیق جو رب نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس میں جتنی بھی حقیرانہ کوشش کی ہے، خداوند متعال اس حقیر سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور واقعاً عید کا دن اسی کے لیے عید کا دن ہے کہ جو پروردگار عالم کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر چکا ہے اس ماہ رمضان المبارک میں، اور وہ انسان خود بہتر جانتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں، کہ اس نے کتنا ماہ رمضان المبارک میں خداوند متعال کے لیے وقت نکالا، اپنی تمام تر عبادتوں کو کتنا خالص کیا خداوند متعال کے لیے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ عید کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔ فطرت، جس فطرت پر وہ پیدا ہوا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ انسان مسلمان تھا، پاکیزہ قلب کے ساتھ دنیا میں آیا، اور ایک ایسے بچے کی مانند ہے کہ جو ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہو۔ اور ماہ رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم خدا سے جڑ جاتے ہیں تو پروردگار ہمیں اتنا خالص، اتنا پیور اور اتنا خوبصورت فطرت پر پلٹاتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ایک بچہ پروردگار عالم کے طفیل سے اور اس کے کرم سے شکم مادر سے متولد ہوا ہو۔ اور یہ عید الفطر کہ جو فطرت پر پلٹنے کا نام ہے، بس آج کے دن اللہ تعالیٰ سے بھی عیدی مانگنی ہے، اور وہ عیدی یہی ہے کہ رب ذوالجلال جو عبادتیں کی، جو تمام تر اعمال کیے، اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور جو حق ہماری گردنوں پر تھے، چاہے وہ اقربا کے تھے، چاہے وہ مساکین کے تھے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں تھے، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جو افطاری، جو سحری، جس انتظام کے ساتھ ہم افطاری اور سحری پر بیٹھتے تھے، کاش ہم نے بھی خیال کیا ہو کہ وہ افطاری اور وہ سحری اور اس کی لذت کوئی غریب بھی محسوس کر رہا ہوگا۔ یہیں پر میں آغا مرزا صابری صاحب اور آغا احمد سے بھی سب سے پہلے آغا احمد سے سوال کرنا چاہوں گی۔ آغا صاحب، جو عید الفطر کی تاریخ میں جو حیثیت ہے اور جو اس کا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ہماری روایات میں ملتا ہے کہ اول سال جو ہے وہ ماہ مبارک ہے، یعنی یہ ماہ مبارک اول سال تھا، اور روایات میں یہی ہے کہ یہ عید الفطر کو اس لیے بھی عید قرار دیا گیا ہے اور فطر کہا گیا ہے۔ فطر وہی افطار سے اور یعنی روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا، اس سے ایک معنی یہ بھی ہے، تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے، چھٹے امام سے ظاہر یہ روایت ہے کہ اول سال کا پہلا مہینہ جو رمضان المبارک ہے، تو یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ روزے سے شروع ہوتا ہے۔ 30 دن ہم روزہ رکھتے ہیں اور دنوں میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو فطر کا دن پہلا دن ہوتا ہے جس دن ہمارے لیے کھانا پینا حلال قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس عنوان سے یہ عید فطر جو ہے یہ ہمارے لیے سال کا وہ پہلا دن ہے جس دن ہمارے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ چونکہ یوم جوائز بھی ہے کہ ماہ مبارک میں کارکردگی کی بنیاد پر اس میں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور یوم تجمع بھی ہے، اس دن مسلمان اکٹھے ہوں ایک جگہ، جیسے نماز عید کے اجتماع میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اکٹھے ہوں، خدا کا شکر بجا لائیں، خدا کی نعمتوں پر اس کے سپاس گزار ہوں۔ اور یوم مغفرت بھی ہے، آج کے دن خدا کی بارگاہ سے مغفرت بھی مانگنی چاہیے، کوئی جو کمی کوتاہی ہم سے ماہ مبارک میں ہوئی ہے تو اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو مختلف حوالوں سے یہ جو ہے خدا کے ساتھ رابطے کا اور خدا کے ساتھ تعلق کا دن ہے، اور آپس میں بھی خلق خدا کا بھی آپس میں ملنے جلنے کا، اور عید ملن پارٹی جو ہوتی ہیں یہ صرف ہماری فرہنگ و ثقافت بھی نہیں ہے بلکہ اسلام بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور مومنین اور مومنات کے لیے تو خاص طور پر اس عید کو زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بعض ہمارے نادان یا کم علم احباب اس کو غم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی پیروکار وہی ہے کہ جس کو جب کہا جاتا ہے خوشی مناؤ، وہ شیعتنا خلقوا من فاضلتنا یفرحون لفرحنا، تو عید الفطر اہل بیت علیہ السلام کی فرح کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس دن خوش ہونا چاہیے۔ 21 رمضان مبارک غم کا دن ہے، غم منانا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مثال جو ہے 8 ربیع الاول کو ہم شہادت کا دن ہے اور غم مناتے ہیں، اور ساتھ ہی 9 ربیع الاول کو ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ احساس خوشی اور احساس غم عام طور پہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو طاری ہوتی ہے، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں الحمدللہ اتنا اس میں آگے نکل جاتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں غم منانا ہے، ہم غم مناتے ہیں، اور ساتھ ہی جیسے ہی 8 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا ہے ہم جشن تاج پوشی اور مثلا
خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں ڈوب جانا اور ان کے اطاعت میں بہت یعنی ڈیپ تک اور گہرائی تک آگے چلے جانے کی دلیل ہے. تو اسی طرح اس عید فطر کو بھی وہ ناسمجھی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. خوشی کا دن ہے, اہل بیت نے کیا خوشی مناؤ, تو ہمیں اس پہ بھرپور خوشی, جائز اور شرعی جو خوشی کے طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے خوشی منانی چاہیے. جی ناظرین, واقعی یہ وہی دن ہے, اور جیسے آغا صاحب نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ بہترین شیعہ وہی ہے کہ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے غم میں غمگین. تو جب اہل بیت علیہ السلام آج عید الفطر کے دن بہت خوش ہیں چونکہ ماہ خدا کا اختتام ہوا ہے, اور آج کے دن رب ذوالجلال کے تمام جو نتائج ہیں انسان کے لیے وہ کھلنے ہیں, تو یہ خوشی کا موقع ہے. اور وہی انسان خوش ہو سکتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال سے اپنے رابطے کو مضبوط کیا ہوگا. آغا صاحب کے طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب خود عید فطر کا تاریخ انسانیت میں کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے روئے زمین پر خلیفۃ اللہ نے قدم جمایا تب سے یہ عید کا سلسلہ جاری ہے انسان کے اوپر. تاریخ میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت نامہ لکھی کہ میرے نسل میں میرے بعد نوح, حضرت نوح نبی کا نبی نام کا ایک نبی آنے والا ہے نوح نام کا, اور جب ان سے ملاقات ہو تو یعنی ان کی اطاعت کرنا ہے, ان پر ایمان لانا, ان کی نصرت کرنا ہے. اور فرمایا کہ جب تک وہ نہیں آتے ہیں اس وصیت نامے کو ہر سال یاد رکھنا ہے. تو حضرت شیخ حضرت ہبت اللہ جو وارث تھے حضرت آدم کے, اس وصیت نامے کو ہر سال کھول دیتے تھے اور پورا قبیلے کو اکٹھا کرتے تھے اور اس دن خوشی مناتے تھے, اور یہیں سے یعنی عید کا آغاز ہوا, اور سالانہ یہی کیا کرتے تھے. گویا ایک خوشی کا دن تھا کہ ایک یعنی اللہ کے نبی کی وصیت کو کھول کر اس کو پڑھ بھی لیتے تھے, اس پر عمل بھی کر لیتے تھے, آئندہ کا انتظار بھی اسی میں تھا. حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فتح مندی دی وہ بھی اس قبیلے کے اس زمانے کے جو رائج عید کا دن تھا. اس وقت حضرت موسیٰ مقابلے میں گئے. بتیں حضرت ابراہیم خلیل نے جو بت توڑے اور وہ یعنی جو ان کے مثلا اپنے عید کی خوشیاں منانے شہر سے باہر گئے تھے نمرودی, اس وقت حضرت ابراہیم نے اس عید کے دن کی چھٹیوں سے شاید لاک ڈاؤن تھا کیا تھا اس سے فائدہ اٹھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ یعنی اگر تو اللہ کا نبی ہے تو آسمان سے مائدہ نازل کر, جس کا نام قرآن میں مائدہ پڑھ گیا ہے. تو یعنی رب ذوالجلال نے فرمایا اگر یہ ہم یعنی عمل کریں, آپ کو دیں اور ایمان نہ لاؤ تو کیا ہوگا؟ سب نے کہا نہیں کریں گے. اور یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی, اور قرآن میں یہ لفظ جو صرف اسی جگہ عید کے نام سے آیا ہے, اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وارزقنا وآیۃ منک وانت خیر الرازقین, کہ آسمان سے مائدہ نازل کر کے یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اب مائدے میں دسترخوان ہے, دسترخوان میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یعنی بٹیر کے کباب ہوں گے, مچھلی ہوں گی, جو بھی آسمانی دسترخوان ہے. باربیکیو آسمانی جو آئی وہ تو چند دنوں کے بعد ختم ہونے والی چیز تھی, لیکن جو دسترخوان رب ذوالجلال نے اس مہینے میں ہمارے اوپر اتارا, اس دسترخوان انسان کے تصور سے بھی اوپر اس کی قیمت ہے. قرآن مجید یعنی وہ مائدہ ہے, لیلۃ القدر مائدہ ہے, یعنی اور اس کا برکت ہونا, رحمت ہونا, مغفرت ہونا, یہ مائدہ کے دسترخوان کے حصوں میں ہے. جنت کے دروازوں کا کھلنا, گناہوں کا بخشا جانا, اور حتیٰ نیند کی کیفیت میں بھی بندہ عبادت گزار شمار ہونا, جہنم کے دروازے بند ہونا اور جہنم کی آگ سے گناہگاروں کو آزادی ملنا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان میں ہمیں اتاری ہے. اگر بنی اسرائیل کے لیے ایک دن مائدہ کے نازل ہونا اگر عید ہو سکتا ہے تو یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے مائدہ ہے, اور اس کا جشن ہم نے شب قدر کو منایا ہے. سر پہ قرآن رکھا اور زبان پر وارث قرآن کا ذکر کر کے, جیسا حضرت ہبت اللہ نے سالانہ جشن منایا تھا, اسی طرح ہم نے یعنی حدیث ثقلین کے ساتھ بیعت کر کے جو جشن ہم نے منایا ہے کہ ہمارا جینا بھی قرآن و اہل بیت کے ساتھ اور ہمارا مرنا بھی قرآن و اہل بیت کے ساتھ. زندگی میں جب بھی ہم ان دو قیمتی گرام بہا وارثان یعنی مائدہ آسمانی کے ساتھ ہیں, ہمارا ہر لمحہ عید ہے, ہر دن عید ہے اور ہر رات عید ہے.
بے شک، بہت شکریہ سب، اتنے خوبصورت انداز میں تاریخ انسانیت میں کہ عید کی کیا اہمیت ہے اس پر بہت خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے بتایا کہ واقعی وہ سلسلہ انبیاء و اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جس کو ہم آج کے طور پر بھی مناتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تفرقہ بازی میں پڑ جائے. جس دن کو پروردگار اپنا دن کہہ رہا ہے اور اہل بیت اس کو خوشی کا دن کہہ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس دن غم کو لا کر اور مسلمانوں کو پھیلا دیں اور تفرقے میں ڈال دیں. اور یہ ساری چیزیں اجتماع کا دن ہے، آج کا دن ہے، اور ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام تر کمالات اور برکتوں کے اور تمام تر انعامات کا دن ہے. تو اس دن اجتماعی عبادتوں میں شامل ہوں، نہ کہ آپ تفرقے میں اور انسان ایک الگ جماعت بنا کر بیٹھ جائے. نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے جب اس چیز کا درس نہیں دیا تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. آغا احمد صاحب کی طرف آئیں گے کہ آغا صاحب عید الفطر جس طرح سے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے اور بہت بڑے انعام کا دن ہے، لیکن یہ عید کن لوگوں کی عید ہے؟ مطلب وہ لوگ کہ جنہوں نے فقط روزے رکھے، یا جیسے آغا صاحب پروگرام سے پہلے اشارہ کر رہے تھے کہ کیا یہ صرف کپڑے پہننے والوں کی عید ہے یا جنہوں نے روزے رکھے ان کی عید ہے؟ میں نے اپنے شروع کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں تو یہ عید ولی اللہ کی ہے، کہ جس نے اصل اس ماہ مبارک سے استفادہ کیا، جس کے اوپر آسمان کے سارے ملائکہ نازل ہوئے سال کی پوری وہ مقدرات لے کر، روح الامین اور روح القدس جس کے اوپر نازل ہوئے. اصل تو عید ان کی تھی، اور ان کے طفیل جو ان کے ساتھ متمسک تھے، منسلک تھے، ان کے طفیل ان کو بھی اس سے بہرحال اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق نوازا گیا اور انہوں نے کسب فیض کیا. تو حقیقی معنوں میں تو یہ عید ان لوگوں کی ہے کہ جو ماہ مبارک کے ساتھ وابستہ رہے، جو اس کے تقاضے تھے کہ مین جو اصلی چیز ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا، حلال کیا کہتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا، اور قرآن کی تلاوت، اور جو مین چیزیں ہیں جنہوں نے یہ انجام دیں خلوص کے ساتھ، تو ان سب کے لیے واقعاً یہ عید ہے. اور آج ان کے انعام اور کیا کہتے ہیں جائزہ لینے کا دن ہے. تو حقیقت میں انہی کے لیے عید ہے. جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ کل یوم لا یعصی فہو عیدک، کہ عدم معصیت جو وہ عید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس نے ماہ مبارک میں گناہ نہیں کیا اور اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ عید فطر حقیقی معنوں میں اس کے لیے عید ہے. لیکن بہرحال ہم پھر وہی خوش گمان ہیں اور اپنے خدا سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہم جیسوں کو بھی اللہ ان نیک لوگوں کے طفیل جو ہے وہ اپنی رحمت اور بخشش کے قابل قرار دے گا. لیکن خدا نخواستہ جس نے ماہ مبارک کی بالکل حرمت کا خیال نہیں رکھا، روزے نہیں رکھے، کوئی اور ایسا کام جو مثلا نہیں انجام دیا، تو وہ بے شک نئے کپڑے پہن لیں، بے شک وہ عیدیاں تقسیم کریں، بے شک وہ عیدیاں لے لیں، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے لیے اس دن کا عید ہونا بہت مشکل ہے. مشکل ہے. ناظرین، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے انسان جو امتحان دیتا ہے اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی نکلتا ہے. اور جس انسان نے امتحان ہی نہیں دیا، اگر وہ عید کے دن کہے کہ مجھے عیدی بھی چاہیے رب ذوالجلال سے، اور پھر خوشی کا اظہار بھی کرے، تو در حقیقت وہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. کیونکہ حقیقت میں تو اس نے اس امتحان میں قدم ہی نہیں رکھا. اس ایگزامینیشن ہال میں کاش وہ قدم رکھتا تو شاید پروردگار عالم اس قدم رکھنے کی بدولت ہی اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے. تو در حقیقت یہ عید کا دن صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا، جس نے اپنے آپ کو پروردگار کی تمام تر ان لمحوں سے جوڑا کہ جن کو 1000 کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا. اور آغا صاحب سے پوچھنا چاہیے، آغا صابری صاحب سے بھی، کہ آغا صاحب کیا کہ کن لوگوں کے لیے یہ عید ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کو بالکل عبادت میں گزارا، یا پھر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور سو کر دن کو گزار دیا یا رات کو؟ عید کے کئی معنی کیے ہیں محققین نے. ان میں سے ایک یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ عود سے یہ عید بنا ہے. عود یعنی وہ دن جو ہر سال آ جاتا ہے، ریپیٹ ہو جاتا ہے. اور یا میری ذہن میں نہیں معلوم، آغا صاحب کی اجازت سے عرض کروں ایک بات کہ یعنی ہم اللہ کے مہمانی میں تھے اور جب مہینہ ختم ہوا تو ہم اپنے حالت پہ واپس آ گئے. یہ بھی ایک معنی ہے. بعض محققین نے عوائد سے معنی لیا. عوائد یعنی نعمت الہی، اللہ کی نعمتیں. اب جیسے کہ حضرت آقا نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کی قدر شناسی کی ہے، قرآن کا حق ادا کیا ہے، روزے کا اور دعاؤں کا، واقعاً مہمانی الہی میں جانے کا حق ادا کیا ہے، ان کے اوپر عوائد الہی ہیں، مغفرت و جنت و شفاعت و قرب الہی، کمال الہی. یہ ان کے لیے واقعاً عید ہے.
अम्मा अगर यानी ये दिन गिनते रहे काश कब ख़त्म होगा, अभी बस 5 दिन रह गए हैं, है ना, इस तजस्सुस के साथ, परेशानी के साथ, बस अभी यानी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जैसा किसी को ज़मानत पे रहा किया जा रहा हो, यानी कि वो दिन गिन रहा हो, इसी तरह। जबकि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआ यानी उस दुआ में जहाँ अलविदा फरमाते हैं, कहा कि सलाम हो उस दिन पर, उस महीने पर कि जब आया था तो हमारे लिए खुशियाँ लेके आया था, और जब जा रहा है तो हमें मग़मूम करके जा रहा है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है कि असल मोमिन के लिए रोज़े का लम्हा लम्हा ईद है, रोज़े का जाना ईद नहीं है। औलिया इलाही के लिए माह रमज़ान का आना ईद है, लेकिन ये कि वो मारिफत हमें हासिल हो कि जिस नज़र बसीरत से औलिया इलाही ने देखा है, अगर उस नज़र से हम भी अगर देखें तो हर लम्हा ईद है माह रमज़ान। जी नाज़रीन, वाक़ई ये एक चीज़ है कि जब इंसान मुतवज्जे होता है कि अपने आमाल की तरफ और अपनी बातों की तरफ, तो वो बेहतर अंदाज में जानता है कि आज का दिन किसके लिए ईद है। लेकिन हर चीज़ को एक साइड पर रख कर हम चूँकि परवरदिगार के लुत्फ़ के बहुत यकीन से कायल हैं कि परवरदिगार अपने लुत्फ़, अपने रहम की बरसात हम पर हमेशा जारी और सारी रखता है। आज के दिन भी अगर इंसान परवरदिगार आलम के बारगाह में कदम को बढ़ा के इस उम्मीद के साथ दुआ करे कि रब्बे ज़ुल जलाल, चाहे गाफिल था, चाहे नादान था, चाहे गफलत में कुछ भी था, मैंने माह रमज़ान मुबारक में अगर एक लहजे के लिए भी तेरे करीब होने की कोशिश की है, तो उसके बदले में मेरे लिए मेरे कल्ब को मुनव्वर कर दे, ताकि आगे आने वाले महीनों में मैं काश तेरे करीब हो सकूं, और काश वो गुनाहों भरा लम्हा जो मैंने गुजारा, काश वो आगे वाले महीनों में मेरे साथ जारी और सारी ना रहे। अगर सब यहीं पर आगा अहमद से भी और पूछना चाहूँगी कि ईद के उन्वान से जो कहा जाता है कि ईद फ़ित्रे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, फ़ितरा दें आप, और ईद तभी कंप्लीट होती है या ईद की खुशी तभी अपने अख्ताम पर पहुंचती है जब आप अपने मसाकीन के लिए और फ़ुकरा के लिए उसमें से कुछ हिस्सा निकालें, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़कात फ़ितरा जो है, इसको ज़कातुल बदन भी कहा गया, और अमाल की कबूली के लिए भी इसकी बहुत ताकीद की गई है कि इसका जो है ईद फ़ितर सूरज यानी शब से, यानी अल्लाह सिस्तानी हाफ़िज़हुल्लाह तो ज़ाहिरन आप कहते हैं मुबारक में किसी वक्त भी दिया जा सकता है, लेकिन मारूफ़ यही है कि शब ईद फ़ितर चाँद नज़र आने के बाद, जहाँ मसलन 30 रोज़े थे और फिर आगे जारी बात है ख़ुद ब खुद अगला दिन पहली शवाल का होगा, तो उससे वाजिब हो जाता है। और नमाज ईद पे जाने से पहले कोशिश करें निकाल के इसको अदा कर दें कि ये आपके उस पूरे साल के बदनी मसाइल के लिए भी, बीमारी सुस्ती जो होती है उसके लिए भी बहरहाल ये वो है एक किस्म का मुहाफ़िज़ बनता है, ढाल बनता है, और हमारे अमाल की कबूलियत की भी यानी एक किस्म की ये वो दलील और रहनुमा बनता है कि हमारा अमाल जो है वो इसकी वजह से कबूल होते हैं। और बहरहाल एक किस्म का जो भी जिनके पास इतना अल्लाह ने दिया है कि मसलन उनके साल के ख़र्चे का एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो इस रकम के ज़रिए से गरीबों को भी अपनी खुशी में शरीक करते हैं और ख़ुद उनकी खुशी में शरीक होते हैं। एक बेहतरीन मौका होता है, और ये खुदा का लुत्फ़ है कि उसने ये वाजिब करार दिया है। यानी खुद बाज़ औक़ात हम कहते हैं हमारी जेब में हाथ जाए और जब बाहर निकल के किसी के हाथ पे हम कुछ वो रखें तो इसको हम बाज़ औक़ात हम अपने लिए नुकसान समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये नुकसान नहीं होता। और शुक्र है अल्लाह ने इसको वाजिब करार दिया। थोड़ी मकदार, इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, 3 किलो आटा जो है कोई इतनी ख़ास उसकी वो चीज़ नहीं है, फ़ीकस वाजिब करार दिया। और इसके ज़रिए से हम जो है अपने गरीब मोमिन भाई जो हैं और मुस्तहिक जो जिनके माहाना आमदनी जो है वो माहाना ख़र्चे से कम है, उनकी खुशी में अपनी खुशी शरीक करते हैं, उनको अपनी खुशी में शरीक करते हैं, हिस्सा डालते हैं, और ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिरन किसी नबी ने खुदा मुताल से पूछा, खुदाया अगर तू इंसान होता तो तेरा पसंदीदा अमल क्या होता? तो कहते हैं खुदा मुताल ने कहा कि मैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी मुश्किल में गिरफ़्तार को जाकर ढूंढता और उसकी ज़रूरत को पूरी करता, उसकी मुश्किल को रफ़ करता, दूर करता। तो ये कतरा कतरा यानी इतना ज़्यादा नहीं होता है जो हम देते हैं मसलन, लेकिन मैं भी देता हूँ, वो भी देते हैं, ये भी आप देते, सब देते हैं। ये जब जमा होता है फिर जमा होके गुरबा तक पहुँचे, ये अच्छी खासी उनके लिए मदद और खुशी के बाइस बनता है, तो उनके चेहरों पर खुशी आती है। तो ये खुदा का पसंदीदा अमल है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें, गिरफ़्तार की गिरफ़्तारी को रफ़्त करें। खुद हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर सुन्नत और सीरत को देखें तो वो रातों को चेहरा छुपा कर लोगों के घरों में, ज़रूरतमंदों के घरों में जाकर उनकी ज़रूरत पहुँचाते थे।
कैमरे लेके नहीं जाते थे, तस्वीरें नहीं खींचते थे और फिर फेसबुक पे और मसलन सोशल मीडिया पे या टीवी पे ये काम नहीं होता था। तन्हाई तारीकी में जाते थे और चेहरा छुपा के जाते थे। जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वाक़ई इमाम मुबारक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है दुआ अबू हमज़ा सोमाली की सूरत में। तो वो मिलता है कि वो रातों को जाकर मदीना में जो तकसीम करते थे, तो महल्ला बनी हाशिम में इनके अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द था तो उसके घर भी चेहरे पे निकाब डाल के देने जाते थे। तो वो अक्सर ये कहा करता था कि ए मर्द नाशनास, तू कितना अच्छा है, जबकि हमारा भाई है अली इब्न हुसैन और वो मसलन उसने कभी मदद नहीं की, तू आके हमारी मदद करते हैं। तो इमाम ने कभी चेहरे से निकाब हटा के नहीं कहा कि वो अली इब्न हुसैन मैं ही हूँ, बस वो इसी शिकवे में रहता था। और उसे कब पता चला, जब इमाम की शहादत हो गई और फिर काफ़ी दिन गुजर के जब कोई नहीं आया वो मर्द नाशनास, तब उसे पता चला कि वो जिसके सामने मैं अली इब्न हुसैन का शिकवा करता था वही अली इब्न हुसैन जो थे वो मेरी मदद किया करते थे। तो ये मदद करना और ये ताउन करना ये एक फुर्सत होती है, मौका होता है जो खुदा ताला ने हमें दिया है और हतमन ये काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% तकरीबन मोमिनीन इसकी कोशिश करते हैं और बड़ी खुशी की बात है। खौम्स में, ज़कात में उन जगहों पे सुस्ती नज़र आती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फितराने में सुस्ती नज़र नहीं आती और ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह इनको तौफ़ीक दे हम सब को कि बाकी खौम्स, ज़कात और बाकी जो हमारे माली वाजिबात हैं उसमें भी हम जो है वो भरपूर तरीके के साथ, आसान अंदाज के साथ उनको अंजाम दे सकें। जी नाज़रीन, वाक़ई ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि और इस चीज़ पर कोई शक नहीं है कि इंसान जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो उसमें गरीबों का भी ख्याल रखता है। और जितना पाकिस्तान में देखने को मिलता है या आउट ऑफ कंट्रीज़ जितने भी ममालिक हैं उनमें भी लोग बहुत एहसास करते हैं, चाहे वो शिया है चाहे वो मुसलमान है, हर एक के दिल में ये दर्द है कि अगर मैं बहुत अच्छी अफ्तारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ बैठा हुआ गरीब या मेरे साथ गुजारने वाले लम्हे जो एक गरीब गुजार रहा है वो भी इस खूबसूरत ग़ज़ा से या इस लजीज़ ग़ज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो। आगा साहब, यहीं पर आपसे आगा साहब से भी सवाल करना चाहूँगी। आगा साहब, है ईद का मौका, लेकिन अगर देखा जाए फ़लस्तीन के हालात को और हालात हाज़रा को अगर देखा जाए तो बहुत ही दुख भरा दिन है। मतलब मैं ये कहूँ कि आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो नामूस को पामाल किया जा रहा है और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, उनकी कैसी ईद है और इस हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल है कि आजकल वक़्तन हालात बेसे ही है। ईद के दिनों में लोगों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है, उसकी तरफ अभी आता हूँ। लेकिन पहला सवाल जो आगा साहब से हुआ और हमने इस्तिफ़ादा किया, उसी से कसब फेस करते हुए नुक्ता अर्ज़ करूँ कि इंसान की जो सबसे बड़ी तमन्ना और आरज़ू है वो फलाह याफ्ता होना है। तो कुरान मजीद ने दो नारे एक साथ दिया है कि यानी फ़िरऔनियत और ताग़ूतियत के नज़र में फ़लाह किसे कहते हैं और मोमिन और मुसलमान के लिए फ़लाह किसके अंदर है। उधर का नारा ये है कि क़द अफ़लहल यौम मन इस्ताअला, जो काबिज़ हो, जो यानी जिसके हाथ में हुकूमत हो, जिसके हाथ में लाठी हो, वो फलाह याफ्ता हुआ। तो ये उनका नारा था। लेकिन मोमिन का नारा, और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, फलाह याफ्ता वो है जो यानी ज़कात दे, जो फ़ितरा दे, जो हुकूक़ इलाही अदा करे, जो हुकूक़ अन्नास अदा करे, फिर ज़िक्र इलाही करे, फिर सजदरेज़ हो जाए। ये फ़लाह के यानी सामान है जो ईद के दिन हमें होते हुए नज़र आते हैं। और उसी से मरबूत ये कि इंसान के राबिते अल्लाह से, अपनी ज़ात से और नव इंसानी से माह रमज़ान में इन तीनों ज़ावियों पर अमल करते हुए नज़र आता है कि अल्लाह से भी राबिता किया माह रमज़ान के ज़रिए और इस्लाह के ज़रिए अपनी ज़ात से भी, और ईद के दिन फ़ितरे के ज़रिए या इफ्तारी देकर या राशन देकर इनके ज़रिए भी दीगर अनवा के इंसान जो हैं जिनका हक़ हमारे ऊपर है ये हुकूक़ भी अदा किया। और अच्छा नुक्ता था आगा साहब का कि हम साल में एक दफ़ा देख के इस पर भी इतराते हैं, अइम्मा मासूमीन हर रात फ़ितरा देते थे, हर रात ज़कात देते थे और किसी पर एहसान भी नहीं करते थे। और ये चूँकि एहसान करना मुब्तिलात सदक़ा में से है, लिहाजा उससे भी परहेज़ करते तो हमें दर्द देते। लेकिन ये ईद जो आजकल यानी देखा जा रहा है, एक तरफ तो कोरोना ने यानी हर घर में एक गम, एक मौज गम बर्पा किया हुआ है। जी यानी एक ईद का जो मज़ा था इज्तिमाइयत का, जुमे की इज्तिमाइयत का, वो कमरंग भी हो गया है और यानी बेलुत्फ़ हो गया है। ऊपर से जो आलम इस्लाम के हालात हैं, ये
یہی لوگ جو یعنی قد افلح اليوم من استعلا جو کہہ رہے تھے، یہی لوگ مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلا رہے ہیں، یا مسلمان نما جو اندر سے دشمن ہے، یعنی جو ناسمجھ ہیں، جو دوسروں کے باتوں میں آتے ہیں، ان کے ذریعے خود مسلمان آپس میں ہیں، نامسلمان ہیں ان کا، لیکن دیکھیں کہ افغانستان میں جو نہتے بے گناہ معصوم بچیوں کو انہی دنوں میں خون میں نہلایا گیا، کہ یعنی یہی لوگ اسلام کا نعرہ لگانے والے، قرآن کا نام لینے والے، سنت رسول کا، ان کو یعنی میں اپنے الفاظ میں اگر ذکر کروں تو ہم روشنی کے سائے میں ہیں، روشنی سے دور، بندے ہیں سب خدا کے مگر بندگی سے دور، اور اسرائیل سے یہ خطاب ہے کہ آخر تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور تمہاری موت آ چکی ہے۔ یہی یعنی وارثان قرآن، وارثان اہل بیت، جو باب خیبر کا ولولہ جن کے سینے میں ہے، وہی یعنی تمہاری کلائی کو موڑ کر تمہاری گردن کو موڑ دیں گے، اور جب تک تم یہ سلسلہ جاری رکھو گے تم کامیابی تو حاصل نہیں کر سکتے ہو، عالم اسلام کے نظر میں منفور سے منفور تر ہوتے جا رہے ہو۔ تو یہ مسلمانوں سے ہماری درخواست بھی ہے، یہ تبریک بھی ہے کہ عالم استکبار کے نابودی کے لیے بھی دعا کریں، اور مسلمانوں کی یعنی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے اور عزت نفس کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ مصر سے لے کے یمن سے لے کے فلسطین سے لے کے پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یعنی متحد بھی کرے، اور واقعاً قرآن اہل بیت سے متصل ہو کر، متمسک ہو کر، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جو خواب ہے حقیقت، وہ حقیقت میں بدل جائے انشاءاللہ۔ شکریہ صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کا، اور آج کے اس مسرت دن کے موقع پر اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ احمد کا بھی شکر گزار ہیں، اور آغا مرزا صابری صاحب کے بھی۔ ناظرین، یہیں پر پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کہ امید کرتی ہوں کہ آپ کا عید الفطر کا دن بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرے، لوگوں کے احساسات کو اور لوگوں کی فیلنگز کو محسوس کرتے ہوئے گزرے۔ جتنا آپ خوش ہیں کوشش کریں کہ دین اسلام میں جن جن لوگوں کو پروردگار عالم نے آپ کے ساتھ رشتوں میں منسلک کیا ہے، وہ ہر رشتہ بھی آپ کے ساتھ آج خوش ہو، اور تمام تر وہ مسلمان جو آج دکھ میں مبتلا ہیں، جو مصیبت میں مبتلا ہیں، جو غم میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ ہم شریک حال ہیں انشاءاللہ۔ اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بار الہ کاش وہ دن آئے کہ امام مہدی کا ظہور ہو، تمام تر ظلم و بربریت کے تمام تر یہ نعرے ختم ہو جائیں انشاءاللہ، اور یہ ظلم، یہ تمام تر ناموس کی جو بے حرمتی ہے یہ ختم ہو انشاءاللہ۔ اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور اپنی پوری ہدایت ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے بھی آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے امام وقت کے ظہور کے لیے دعا کرتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ عید الفطر کی مبارکباد اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔